بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 40 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آؤں گا سشما کو لے کر، مہندر نے کہا۔ میں شاید نہ آتا، لیکن یہ بھی نہیں چاہتا کہ سالار یہ خیال کریں کہ میں نے ان کی نیت پر شبہ کیا ہے، اور اس ڈر سے چلا گیا ہوں کہ کہیں مجھے صبح تک ٹھکانے نہ لگا دیا جائے۔ میں صبح سالار کے ساتھ ناشتہ کروں گا۔ تنظیم کے رکن کی حیثیت سے ان کے اس آخری حکم کی تعمیل میرا فرض ہے۔ وہ چلا گیا۔ تنہائی کا بے کراں سناٹا میرے چاروں طرف پھیل گیا۔ دیر تک میں پلنگ پر لیٹا کروٹیں بدلتا اور سوچتا رہا کہ آخر وہ کون ہے جس نے مہندر کے خیالات کو اس قدر تبدیل کر دیا ہے۔ 2 بجے تک میں مہندر اور سشما کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہیں آئے۔ وہ اب نہیں آئیں گے، میں نے سوچا تھا۔ بھلا اب وہ واپس آ کر کریں گے بھی کیا؟ وہ رفاقت جو ختم ہو چکی تھی اب بحال نہیں ہو سکتی تھی۔ یہی سب کچھ سوچتا سوچتا میں سو گیا، لیکن نیند سکون اور اطمینان کی نیند نہیں تھی۔ رات اپنے پچھلے پہر میں داخل ہو چکی تھی کہ اچانک سالار نے مجھے اور طارق کو جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ پولیس آ گئی ہے اور مکان کی ناکہ بندی کر رہی ہے، سالار نے کہا۔ ہم دونوں اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ سالار کے ایک ہاتھ میں اسلحے کا ایک تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں پستول تھا۔ ہم نے بھی اسلحے کے وہ تھیلے اٹھا لیے جو ہمیشہ ہمارے بستروں کے ساتھ تیار رکھے رہتے تھے۔ پستول ہمارے ہاتھوں میں بھی تھے۔ دستی بم نکالو، سالار نے کہا۔ طارق، تم میرے ساتھ رہو گے۔ شیرازی، تم میرے کمرے میں جاؤ، تم وہاں ہمارے آنے تک ٹھہرو گے۔ مگر آپ، میں نے کہا۔ تم جاؤ، سالار نے سخت لہجے میں کہا۔ ادھر کا دروازہ کھلا رکھنا، دوسری طرف سے کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ طارق، تم میرے ساتھ آؤ۔ میں وہاں سے اس کمرے میں آ گیا جہاں سالار کا قیام تھا۔ اندر کا دروازہ میں نے پورا کھول دیا اور پچھلے دروازے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دروازے کے باہر محتاط آہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرے ہاتھ میں پستول تھا۔ ایک دستی بم میں نے اپنے نٹنے ہاتھ کی بغل میں دبا رکھا تھا۔ میں کمرے میں ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے سالار اور طارق کی کاروائیاں دیکھ سکتا تھا۔ ان دونوں نے جلدی سے وہ کمرہ کھولا تھا جس میں ہنگامی ضرورت کے لیے تھوڑا بہت اسلحہ اور بارود وغیرہ رکھا تھا۔ طارق اور سالار نے اس کمرے میں بارود کے تھیلے اور دستی بم بیرونی دروازے کے آگے ڈھیر کر دیے تھے۔ دروازے کی دونوں طرف 2 کمرے بنے ہوئے تھے، جن کے اوپر بھی کمرے بنے ہوئے تھے۔ اس طرح گویا دروازہ صحن سے پھوٹنے والی ایک گلی میں تھا۔ سالار اور طارق نے دھماکہ خیز مادے کا ڈھیر اسی گلی میں لگایا تھا۔ پھر وہ دونوں تیزی سے میری طرف آئے۔ انہوں نے ایک ایک رائفل بھی اٹھا رکھی تھی۔ ہم اس کمرے کی چھت پر جا رہے ہیں، سالار نے کہا۔ ہم چھت سے فائرنگ کر کے گلی صاف کریں گے۔ پھر جب تم ٹرک رکنے کی آواز سنو تو دروازہ کھول کر ٹرک میں داخل ہو جانا۔ اور آپ؟ ہم چھت سے ٹرک میں کود جائیں گے، سالار نے کہا۔ تم ایسا کرنا کہ جیسے ہی ہم اوپر سے فائرنگ شروع کریں، بارود اور دستی بم کے اس ڈھیر پر پستول سے پے در پے فائر کر دینا، تاکہ سب کچھ ہی ایک دھماکے سے اڑ جائے۔ یہ کہہ کر سالار طارق کو لے کر ایک سیڑھی کے سہارے چھت پر چلا گیا۔ میں اس وقت حیران تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ٹرک کہاں سے آئے گا، کون اسے چلا رہا ہوگا۔ کیا سالار کو پولیس کے اس چھاپے کا پہلے سے پتا تھا؟ کیا اسے سنگن مل گئی تھی؟ اگر سنگن ملی تھی تو پہلے ہی سے کیوں نہ اس مکان کو خالی کر دیا گیا؟ اس وقت میں اس سے زیادہ کچھ نہ سوچ سکا۔ میں نے سیڑھی چڑھتے ہوئے سالار کی آواز سنی، غزنوی، ہم آ رہے ہیں، گولی نہ چلا دینا۔ یہ میرے لیے ایک اور حیرت انگیز انکشاف تھا۔ گویا غزنوی بھی یہاں موجود تھا اور چھت پر تھا۔ پے در پے 3 فائر ہوئے، پھر فائر ہوتے ہی چلے گئے۔ میں بھی پستول سے فائر کر چکا تھا۔ بارود کے ذخیرے میں زوردار دھماکے ہوئے تھے۔ دروازہ ٹوٹا تھا، پھر دونوں طرف کے کمروں کی دیواریں بیٹھ گئیں۔ اس کے ساتھ ہی بالائی کمرے بھی نیچے بیٹھ گئے تھے۔ باہر ایک شور و غوغا مچ چکا تھا۔ پھر مجھے 2 اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔
ان کے بعد ایسے ہی 2 اور دھماکے ہوئے۔ یہ دھماکے دستی بموں کے تھے اور باہر کی سمت ہوئے تھے۔ باہر ایک ہنگامہ برپا تھا، پولیس کی سیٹیاں بج رہی تھیں، دروازے پر اب بھی دھماکے ہو رہے تھے، پولیس کے سپاہی شور مچا رہے تھے۔ پھر مزید چند دھماکے ہوئے۔ آوازوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ سالار، طارق اور غزنوی نے باہر کھڑے ہوئے پولیس کے ٹرکوں کو دستی بموں کا نشانہ بنایا تھا۔ میں لپک کر باہر کھلنے والے دروازے کے پاس آ گیا تھا۔ میں نے گلی میں ٹرک داخل ہونے کی آواز سنی تھی۔ میں دروازہ کھول کر باہر آیا اور ٹرک میں بیٹھ گیا۔ اسی وقت اوپر سے دھم دھم کر کے سالار، طارق اور غزنوی ٹرک میں کودے تھے۔ پھر سالار ہمیں وہیں بیٹھنے کی ہدایت دے کر ٹرک سے اتر کر آگے گیا تھا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا اور ٹرک تیزی سے روانہ ہوا۔ یہ گلی کیا تھی؟ ایک تنگ سڑک تھی۔ ابھی ہمارا ٹرک گلی کے موڑ پر بھی نہیں پہنچا تھا کہ گلی کے دوسرے سرے سے پولیس کے چند سپاہی گلی میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے ٹرک پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ٹرک کے پہلو میں جو تختے تھے، ہم اس کا سہارا لے کر گھٹنوں کے بل بیٹھے فائرنگ کر رہے تھے اور ٹرک اپنی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ اسی وقت گلی میں پہلو کے ایک دروازے کی آڑ سے بھی ایک شخص نے فائرنگ شروع کر دی۔ اچانک ہمارا ٹرک لہرایا، پھر بامشکل تمام ٹرک پہلو کی دیواروں سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا اور ایک جگہ رک گیا تھا۔ پولیس کے سپاہی اب عقب سے بھی ٹرک کے پیچھے آ رہے تھے۔ ٹرک رکا ہوا تھا۔ پھر سالار کی آواز ابھری، شیرازی، اجاز ہلاک ہو گیا ہے، میں زخمی ہوں، تم عقب کا خیال رکھو، میں ٹرک سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ طارق اور غزنوی نے عقب سے بڑھنے والے سپاہیوں پر بے تحاشا فائرنگ شروع کر رکھی تھی۔ اس دوران میں انہوں نے 2 دستی بم بھی ان پر مارے تھے۔ ٹرک اب بھی بے حرکت تھا۔ پھر میں نے اسی شخص کو چیختے ہوئے سنا جو ہمارے سامنے سپاہیوں پر فائرنگ کر رہا تھا، ٹرک کیوں روک دیا ہے؟ ٹرک نکال کر لے جاؤ۔ یہ آواز میرے لیے مسرت انگیز حیرت کا باعث ہوئی۔ یہ آواز میرے دوست مہندر کی تھی۔ مہندر، میں نے چیخ کر کہا، ڈرائیور ہلاک ہو گیا ہے۔ پھر میں نے مہندر کو تیزی سے ٹرک کی طرف دوڑتے دیکھا۔ اسی وقت 2 پولیس والوں نے گلی کی آڑ سے نکل کر مہندر پر فائرنگ کی۔ میں نے بھی پستول سے فائر کیے۔ گولیاں مہندر کے دائیں بائیں نکل گئیں۔ آخرکار وہ ٹرک میں داخل ہو ہی گیا۔ شیرازی، تم خیال رکھنا، میں ٹرک سٹارٹ کر رہا ہوں۔ میں ڈرائیونگ کیبن کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اب سامنے گلی مجھے دور تک نظر آ رہی تھی۔ طارق، غزنوی، پیچھے 2 دستی بم پھینک کر آگے آ جاؤ، میں نے چیخ کر کہا۔ وہ اگلے لمحے دستی بم پھینک کر میرے برابر آ گئے۔ مہندر ٹرک سٹارٹ کر چکا تھا۔ میں نے ان دونوں سے چیخ کر کہا، جیسے ہی ٹرک گلی کے نکڑ پر پہنچے، اس سے ذرا دیر قبل ایک ایک دستی بم دائیں بائیں پھینکنا۔ ساتھ ہی میں نے چیخ کر مہندر سے کہا تھا، مہندر، ٹرک پوری رفتار سے دوڑا دو۔ مہندر میرے کہنے کے ساتھ ہی اس مشورے پر عمل کر چکا تھا۔ ٹرک ابھی گلی کے موڑ سے 6-7 فٹ دور تھا کہ غزنوی اور طارق نے دائیں بائیں ایک ایک دستی بم اچھال دیا۔ ٹھیک اس وقت 2 دھماکے ہوئے جب ٹرک گلی کے موڑ سے نکلا تھا۔ دھماکوں کی شدت سے ٹرک ایک طرف ذرا سا لہرایا تھا اور پھر سڑک پر مڑ کر تیزی سے بڑھنے لگا تھا۔ ذرا ہی دیر میں ہم تمام ہنگامے کے مرکز سے بہت دور پہنچ چکے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اب ہم کہاں جائیں گے۔ ٹرک مختلف موڑ کاٹتا ہوا کسی انجانی سمت بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ مہندر اسی سمت جا رہا ہے۔ پھر مجھے اجاز کی ہلاکت اور سالار کے زخمی ہونے کا خیال آیا۔ پتہ نہیں سالار کے زخم کی نوعیت کیا ہے، میں نے سوچا۔ پھر ٹرک ایک مضافاتی علاقے میں داخل ہو گیا۔ یہاں چاروں طرف کھیت اور ہموار میدان تھے۔ راستہ بھی کچا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرک ایک بڑے سے احاطے میں جا کر ٹھہر گیا۔ چاروں طرف ناریل اور اناناس کے درخت لگے ہوئے تھے۔ ٹرک رکتے ہی خالد شکرے اور چند سرفروشوں نے ٹرک کو گھیر لیا۔ تمام سرفروشوں کو خبر کر دو کہ وہ تنظیم کے عارضی ہیڈ کوارٹر کا رخ نہ کریں، سالار نے خالد شکرے سے کہا۔ پھر اس ٹرک کو بھی ٹھکانے لگا دو۔ ٹرک میں اجاز کی لاش ہے، اسے یہیں احاطے میں دفن کر دو۔ آپ بھی تو زخمی ہیں، خالد نے کہا۔ میری فکر نہ کرو، زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ پہلے اس خطرے کو دور رکھنے کے انتظامات کرو جو بہت قریب آن پہنچا ہے، سالار نے کہا۔ یہ تینوں میرے زخم کی ڈریسنگ کر دیں گے۔ ہم تینوں سالار کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اچانک سالار نے پوچھا، وہ سشما کہاں ہے؟ وہ اپنی ایک سہیلی کے گھر ہے، مہندر نے جواب دیا۔ سالار کے دائیں بازو اور دائیں گال پر ہی زخم آئے تھے۔
سالار نے ہمیں گال کے زخم کی پرواہ نہ کرنے کی ہدایت کی۔ اس کی پرواہ نہ کرو، گولی بس رگڑ کھا کر گزر گئی تھی، تم بازو کے زخم کی ڈریسنگ کر دو، گولی گوشت پھاڑ کر نکل گئی ہے، خیریت ہے کہ ہڈی بچ گئی۔ ہم نے زخم کی ڈریسنگ کے لیے جب سالار کا دایاں بازو کھولا تو زخم سے کچھ اوپر کئی نام بازو پر گدے ہوئے تھے، ان میں سے کئی نام ہمارے جانے پہچانے تھے۔ اب ان ناموں میں اجاز کے نام کا اضافہ ہو جائے گا، سالار نے کہا۔ فرسٹ ایڈ کے سامان سے ہم نے ڈریسنگ بھی کی اور وہ نام بھی پڑھتے رہے۔ لالی کا نام تلاش کر رہے ہو؟ سالار نے مجھ سے کہا۔ وہ میرے سینے پر نقش ہے، لالی میری بیٹی۔ زخم کی ڈریسنگ ہونے کے بعد سالار نے کہا، بس اب تم جاؤ، چہرے کے زخم کی ڈریسنگ میں خود کر لوں گا۔ میں نے دیکھا خون سے سیاہ نقاب تر ہو رہی تھی، سیاہ نقاب کے پھٹے ہوئے حصے سے سرخ سرخ گوشت جھلک رہا تھا۔ ہم باہر آ گئے۔ خالد شکرے نے بتایا کہ ایک شخص موٹر سائیکل پر تمام سرفروشوں کو مطلع کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک سرفروش اس ٹرک کو دریائے ہگلی میں گرانے لے گیا ہے۔ ناریل کے ایک درخت کے نیچے ہم نے اجاز کے لیے قبر کھودی اور اپنے اس عزیز ساتھی کو قبر میں اتار دیا۔ اس وقت میرا دل بری طرح رو رہا تھا، کاش اس کی جگہ میں مر جاتا۔ میں نے سوچا تھا تنظیم ایک صحیح سالم عملی سرفروش سے تو محروم نہ ہوتی، مگر کتنی خواہشیں، کتنی تمنائیں ایسی ہوتی ہیں جو تشنائے تکمیل رہ جاتی ہیں۔ اگر سب خواہشیں ہی پوری ہوتی چلی جائیں تو مشیت ایزدی کا قائل کون رہے؟ اس کام سے فارغ ہوئے تو صبح صادق طلوع ہو چکی تھی۔ خالد شکرا ہمیں ایک کمرے میں چھوڑ کر جہاں ہمیں سونا تھا سالار کی طرف چلا گیا تھا۔ ارے ہاں غزنوی، میں نے کہا، یہ تم چھت پر کہاں سے آ ٹپکے تھے اور یہ اجاز؟ جب سے سالار اس مستقر پر آ کر مقیم ہوئے تھے میرا ٹھکانہ وہی چھت تھی، غزنوی نے بتایا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا، یعنی تم اتنے دنوں سے وہیں موجود تھے؟ ہاں، غزنوی نے کہا، سالار نے یہ حفاظتی انتظام پیش بندی کے طور پر کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو کسی بھی وقت بے خبر اور مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت ہوشیار، چوکنا اور محتاط رہنا چاہیے۔ میری اور اجاز کی ڈیوٹی 24 گھنٹے کی تھی۔ میں رات کو جاگتا تھا، دن میں سوتا تھا، اور اجاز جو وہاں سے تھوڑی ہی دور ایک ٹرک کے ساتھ موجود تھا، دن کو نگرانی کرتا تھا اور رات کو سوتا تھا۔ ناشتے پر سالار بھی ہمارے ساتھ تھا، لیکن اس وقت وہ کچھ کھا پی نہیں رہا تھا۔ مہندر، مجھے خوشی ہے کہ اس وقت تم ہمارے ساتھ ناشتے پر موجود ہو۔ چہرے کی زخم کی وجہ سے سالار ٹھہر ٹھہر کر بات کر رہا تھا۔ آپ کا حکم تھا جناب، مہندر نے کہا۔ ناشتے کے بعد مہندر ہم سے رخصت ہو گیا، لیکن اس وقت میرے دل سے ایک بوجھ ہٹ گیا تھا۔ رات کے تجربے کے بعد میں ایک غیر محسوس سی مسرت محسوس کر رہا تھا۔ مہندر اب بھی میرا دوست تھا، ہماری منزل اب بھی ایک ہی تھی۔ مہندر کے جانے کے بعد خالد نے بتایا تھا سالار کے چہرے کا زخم خاصا گہرا ہے، جبڑے کی ہڈی صاف نظر آ رہی ہے، کافی گوشت اڑ گیا، بس خیریت ہی ہو گئی۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا ہے، ٹانکے لگ جائیں گے تو زخم جلد بھر جائے گا۔ اسی رات مجھے ہدایت کی گئی کہ میں کلکتے سے ڈھاکہ چلا جاؤں۔ دوسری جنگ عظیم چھڑے 2-1 مہینے ہی ہوئے تھے۔ جرمنی تباہ کن یلغار کرتا ہوا یورپ میں بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے سالار کا پیغام ملا کہ میں طارق کے ساتھ فوراً برما جا کر تنظیم کے لیے مسلسل اور مستقل اسلحے کی فراہمی کا انتظام کروں۔ یہ ہدایت بھی تھی کہ اب میں مستقلاً برما میں ہی ڈیرا ڈال دوں اور اسلحے کو ہندوستان لانے کا کام طارق کے سپرد کر دیا جائے۔ تنظیم نے فیصلہ کیا تھا کہ اس وقت جب کہ انگریز کی تمام توجہ اور طاقت جنگ پر لگی ہوئی ہے، تنظیم کو پورے ہندوستان میں اپنی چھاپہ مار سرگرمیوں میں اضافہ کر دینا چاہیے۔ میں حکم کی تعمیل میں برما چلا گیا اور اپنا کام انجام دینے لگا۔ یہیں 1941 کے اواخر میں میری ملاقات کریم غنی سے ہوئی۔ وہ ایک سچا مسلمان، پکا محب وطن اور پرجوش انقلابی تھا۔ یہ برما کے ان حریت پسندوں میں سے تھا جو اس وقت برما کو برطانوی سامراج کے تسلط سے آزاد کروانے کی کوشش میں مصروف عمل تھے۔ اس کی دوستی میرا ایک قیمتی سرمایہ تھی، اور اسے جب میری سرگرمیوں کا علم ہوا تو ہماری دوستی اور مستحکم ہو گئی۔ میں برما میں ہی مقیم تھا کہ سن 1942 کے اوائل میں جاپان مشرقی بعید میں داخل ہو گیا۔ پرل ہاربر پر حملے سے لے کر برما پر چڑھتے سورج کا پھریرا
لہرانے تک صرف چند ماہ کا عرصہ تھا۔ سنگاپور، ملائیشیا اور برما میں لاکھوں فرنگی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ انگریز فوجیں برما سے بڑی افراتفری میں بھاگیں۔ میں ان دنوں منڈالے میں تھا کہ ایک دن کریم غنی میرے پاس آیا۔ برما کے حریت پسند رہنما کی حیثیت سے اس کا نام جاپانیوں کے لیے نیا نہیں تھا، پھر اس کے تعلقات ہندوستان میں مقیم بعض ان ہندوستانی فوجیوں سے بھی تھے جو انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہو کر برما میں متعین تھے۔ سنو شیرازی، اس نے کہا، تمہارے ہندوستان کی آزادی کے دن بھی قریب آ گئے ہیں، خدا تمہاری زبان مبارک کرے۔ میں نے کہا، آؤ اور میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا، آج ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ میں اس کے ساتھ چلا آیا۔ وہ مجھے دراصل سبھاش چندر بوس، کیپٹن شاہ نواز، لیفٹیننٹ ڈھلوں اور کیپٹن عبد الرشید سے ملانے لایا تھا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ سبھاش چندر بوس اور اس کے تمام ساتھیوں نے کریم غنی کے توسط سے جاپانی جنرل کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ وہ برما اور ملائیشیا میں انگریزی فوج کے ساتھ گرفتار ہونے والے ہندوستانی فوجیوں کی مدد سے آزاد ہند فوج قائم کریں گے اور اس کے ذریعے ہندوستان کو انگریزوں کے وجود سے پاک کر دیں گے۔ اس محاذ کی طرف سے بے فکر ہو کر جاپان ان علاقوں پر اپنا قبضہ مستحکم کرنے کی تدابیر کرے۔ اس دن برما میں قائم کیے جانے والے آزاد ہندو ریڈیو سے آزاد ہند حکومت اور آزاد ہند فوج کے قیام کا اعلان ہوا۔ اس حکومت میں کریم غنی کو وزیر دفاع بنایا گیا۔ کریم غنی ایک خاص ارادے سے مجھے ملانے لے گیا تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی کہا تھا، لو بھائی، یہ ہیں ہمارے وزیر اطلاعات و نشریات۔ میں اس پر حیران ہی تو رہ گیا تھا، اور جب میں نے اس سے انکار کیا تو کریم غنی بہت مایوس ہوا تھا۔ تب میں نے کہا، دوستو، میری تمام ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، میری تمام خدمات آپ کے لیے وقف ہیں، لیکن جہاں تک کوئی عہدہ سنبھالنے کا تعلق ہے تو میں معذور ہوں۔ آخر کیا وجہ ہے، کیا مجبوری ہے؟ کیپٹن عبد الرشید نے کہا تھا، بات یہ ہے کہ میں یہاں اپنی تنظیم کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ تنظیم کی اجازت کے بغیر میں کوئی ایسا منصب قبول نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں آپ کے لیے ہر وہ کام کروں جو اطلاعات اور نشریات کے شعبے سے متعلق ہو۔ میں آزاد ہند حکومت اور آزاد ہند فوج کے ایک ادنا اعزازی کارکن کی حیثیت سے ہر خدمت بجا لانے کو تیار ہوں۔ مجھے آپ لوگوں کے مقصد اور عزائم سے پورا اتفاق ہے۔ ویسے بھی میں نام و نمود سے زیادہ کام اور صرف کام کو اہمیت دیتا ہوں۔ اس دن سے میری تمام سرگرمیاں آزاد ہند ریڈیو کے پروگراموں کے لیے وقف ہو کر رہ گئیں۔ میں اس کے لیے پروگرام لکھتا، اس کے پروگرام پروڈیوس کرتا، اس کی خبریں بناتا اور خبریں پڑھتا۔ آج بھی اگر آزاد ہند فوج کے کچھ لوگ زندہ ہیں تو انہیں اپنا ایک ٹنٹا اور لنگڑا ساتھی ضرور یاد ہوگا جس کی آواز اور الفاظ نے ایک آگ لگا دی تھی، ایک ادھم مچا دیا تھا۔ جنگ کیونکہ ہندوستان کی سرحدوں تک آ پہنچی تھی، اس لیے اب میرا اپنی تنظیم سے رابطہ بالکل منقطع ہو گیا تھا۔ تنظیم کے لیے سامان حرب کی فراہمی کا سلسلہ بھی معطل ہو گیا تھا، اس لیے اب میری تمام دلچسپیاں اور سرگرمیاں آزاد ہند فوج کے شعبہ اطلاعات و نشریات تک محدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ پھر 1945 کا وہ منحوس دن آیا جب جاپان پر پہلا ایٹم بم گرایا گیا۔ جاپان نے ہتھیار ڈال دیے۔ برما میں جاپانی فوج اسیر ہوئی اور انگریز فوج پھر فاتح ٹھہری۔ آزاد ہند فوج کے اراکین پکڑ لیے گئے۔ میں بامشکل تمام کریم غنی کے ساتھ فرار ہو کر سپرا بوم کی اس بستی میں پہنچا جو کہٹن کی بستی تھی۔ کہٹن کے باپ نے ہم دونوں کا کھلے دل سے استقبال کیا اور ہمیں پناہ دی۔ وہاں قیام کے دوران میں ہمیں کچھ پتہ نہ تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ انگریز فوجیں پورے برما میں ہندوستان کے ان فوجیوں کی تلاش کرتی پھر رہی تھیں جنہوں نے جاپانیوں کی امداد اور تعاون سے آزاد ہند فوج قائم کی تھی۔ ہم 1.5 سال تک سپرا بوم میں چھپے رہے۔ میں نے اس دوران میں کئی مرتبہ ہندوستان واپس آنے کا ارادہ کیا، لیکن ہر مرتبہ کہٹن کے باپ نے مجھے روک لیا۔ اس کا کہنا تھا، بیٹا آفاق، مجھے معلوم ہے تمہیں اپنے ماں باپ، اپنا ملک اور اپنا شہر سب یاد آ رہے ہوں گے، لیکن ابھی تمہارے لیے سرحدیں محفوظ نہیں ہیں۔ تب مجھے ایک خیال آیا اور میں نے کہٹن کے باپ سے کہا، دادا، میرا ایک کام کر دو۔ بولو، دادا نے کہا۔ وہ کیا کام ہے؟ میں ہندوستان میں اپنے ایک دوست کو خط لکھتا ہوں، تم منڈالے کسی تاجر کے پتے پر اس کا جواب مجھے منگوا دو۔
15 دن بعد دادا نے مجھے منڈالے کی کسی تجارتی فرم کا لیٹر پیڈ لا کر دیا۔ اس لیٹر پیڈ پر میں نے بہت احتیاط سے خط لکھا۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید اب بھی خطوط سینسر کیے جاتے ہوں، کیونکہ برما میں اب بھی انگریز فوج بہت سرگرم تھی اور آئے دن ایک نہ ایک مفرور ہندوستانی فوجی پکڑا جاتا۔ میں نے اس خط میں صرف اپنی خیریت کی اطلاع کی تھی اور مزید ہدایات طلب کی تھیں۔ خط لکھنے کے بعد میں مطمئن تھا کہ میں نے اپنی تنظیم سے رابطے کی ایک صورت پیدا کر لی ہے۔ اس کے بعد میں نے خط کے جواب کا انتظار شروع کر دیا۔ اڑتی اڑتی خبریں مل رہی تھیں کہ برطانیہ ہندوستان کو آزادی دینے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ یہ خبریں جہاں مجھے بے چین اور مضطرب کر رہی تھیں، وہیں کریم غنی کو بھی بے تاب کر رہی تھیں۔ پھر ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ چھلک ہی گیا اور وہ ہم سے رخصت ہو کر برما کی پرشور سیاست میں حصہ لینے نکل گیا۔